ہماری جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہیں۔ حضرات توجہ سے بیٹھیے گا، توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے سب سے پہلے جب یہ دن سٹارٹ ہوتا ہے تو نماز عید الاضحیٰ یہ ادا کی جائے گی، اس کے بعد جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن جب نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد جس نے جانور کو ذبح کیا اس نے ہماری سنت پہ عمل کیا، اور جس نے نماز عید الاضحیٰ پڑھے بغیر جانور پر چھری پھیری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے وہ قربانی نہیں ہوگی، اسے بس وہ گوشت پہنچ جائے گا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ دیہات کا مسئلہ اس سے فقہاء کرام نے تھوڑا سا جدا رکھا ہے کہ جہاں پر مساجد دور ہیں وہاں پر طلوع صادق کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن شہر میں نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کی جائے گی۔ قربانی کے جانور اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، بکری اور بھیڑ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ اس میں اونٹ جو ہے اس کی تعداد 5 سال کا جب اونٹ پورا ہو جائے گا اس کی قربانی جائز ہے، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گائے اور بھینس 2 سال کے جب یہ پورے ہو جائیں تو ان کی قربانی گائے اور بھینس کی جائز ہے۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ یہ 1 سال کے ہوں گے تو قربانی ان کی جائز ہوگی۔ بھیڑ کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر 6 مہینے کا بھیڑ ہوگا اور وہ صحت مند ہوگا، دیکھنے میں وہ 1 سال کے برابر محسوس ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اس کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں یہ 2 دانت ہیں، 4 دانت ہیں، تو دانتوں والا مسئلہ کسی حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ اگر جانور چارہ کھا سکتا ہے صحیح طریقے سے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر مالک یہ کہہ دے کہ یہ 2 سال اس کی عمر ہے تو اس وقت اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اب 2 دانت نہیں ہے اس کے لہذا قربانی نہیں ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 2 سال عمر پوری ہو جائے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کسی کا جانور گم ہو جائے تو گم ہونے کے بعد اگر کوئی غنی ہے، امیر ہے، تو وہ پھر بھی صاحب نصاب ہے تو وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے گا۔ اگر کوئی غریب شخص ہے اس کا جانور گم ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اب صاحب نصاب تو رہا نہیں، صاحب نصاب تھا، جانور خرید لیا تھا، اب اس کی رقم کم ہو چکی ہے، اس لیے وہ جانور اگر نہ خریدے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ادھار لے کر اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن ایسے قرض دار پر قربانی جائز نہیں ہے کہ جو مشکلات کا شکار ہو، جس کا اس نے قرضہ دینا ہے وہ بار بار اس کے دروازے پہ دستک دے اور وہ تاریخوں پہ تاریخ دیتا رہے، اور پھر اس کی عزت نفس کا بھی خیال ہو، وہ قرضہ واپس ہی نہ کرے، مشکل سے وقت گزار رہا ہو اور وہ کہے میں قربانی بھی کرنی ہے، تو اگر یہ ایسا شخص قربانی نہیں کرتا تو یہ بھی گناہ کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے بعد قربانی میں جتنے افراد حصہ ڈالیں ان سب کی نیت قربانی کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص عقیقہ کرنا چاہتا ہے، جو مسئلہ آج کا سب سے زیادہ یہاں پر پوچھا بھی جا رہا ہے، ڈسکس بھی ہو رہا ہے، تو جب وہ جانور خریدے گا تو عقیقہ کی نیت سے جانور نہیں خریدے گا، جانور خریدے گا قربانی کی نیت سے۔ اب اس نے 4-5 اپنے حصے ڈال لیے، 2 حصے بچ رہے ہیں، وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت وہ اس میں عقیقہ رکھ سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ 3 بندوں نے مل کر ایک جانور خریدا تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ 2 کر کے 6 حصے پورے ہو گئے، اب ایک حصہ جو بچ گیا وہ تینوں تقسیم کریں گے، ایسے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک شخص ان میں سے 3 حصے رکھے گا،
باقی دو دو رکھیں گے، یوں یہ 7 حصے پورے ہوں گے، تب جا کر قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے یہ موٹا اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ کل پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی، اسی لیے خوبصورت اور موٹے تازے جانور خریدو، تم نے کل ان پہ سوار ہو کے جنت میں چلے جانا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اکثر کل بھی مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کیا والدین کی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے وہ پہلے اپنی قربانی کرے گا، پہلے اپنی قربانی کرنے کے بعد اللہ نے اگر اسے استطاعت دے رکھی ہے تو وہ والدین کے نام کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی حصہ اصال ثواب کر سکتا ہے۔ قربانی کے یہ 3 دن ہیں، 10 ذی الحج کی طلوع صادق سے لے کر 12 ذی الحج کی نماز عصر تک، غروب آفتاب تک قربانی کر سکتے ہیں۔ دن کو کرنا افضل ہے، رات کو بھی مجبوری کے تحت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو مکروہ تنزیہی لکھا گیا ہے۔ اندازے کے مطابق گوشت تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی 7 حصے بنائے تو وزن کر کے 7 کا وزن بالکل برابر ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ تقسیم کیا جائے گا۔ اندھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا جانور جو خود چل کے قربان گاہ تک نہ جا سکے، لاغر جانور، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے کھانے سے، قربانی کے جانور میں جو چیزیں کھانے مکروہ اعضاء ہیں، ان میں اعلی تناسل ہے، پیشاب والی جگہ، خشیتین، ذبح کرنے والا خون جب بہتا ہے، خون بہتا ہے، دم مسفوح، وہ دبر کی جگہ ہے، مثانہ ہے، حرام مغز ہے، ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب جو چیز قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اور ممانعت ہے اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ جو چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں وہ مکروہ تنزیہی کہلاتی ہیں، حرام کے قریب قریب ہیں، اور جو چیزیں فقہائے کرام نے لکھی ہیں انہیں مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں جو آئی ہیں وہ مکروہ تحریمی ہیں، اور جو فقہاء نے لکھی ہیں وہ مکروہ تنزیہی ہیں، یعنی شریعت انہیں ناپسند کرتی ہے، اگر کوئی کر دے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوتا۔ اوجڑی کے بارے میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ اوجڑی کھانا درست ہے یا نہیں، تو فقہائے کرام نے لکھا ہے چونکہ یہ گند اس میں جمع ہوتا ہے تو یہ کھانا مکروہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ اگر کسی کا دل چاہتا ہے اس کے صاف کر کے وہ کھانا چاہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن اگر نہ کھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد شرعی طور پر جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، یہ ساری میں جو مسائل ہیں یہ مسلم شریف سے میں آپ حضرات کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ 4 رگیں جانور کی کاٹی جاتی ہیں، جب کاٹا جاتا ہے 4 رگیں، ایک رگ ہے نر خرا جس سے سانس لیتا ہے جانور، دوسری رگ ہے مری، اور 2 شہ رگ ہیں۔ یہ 4 رگیں کٹتی ہیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اب اونٹ کے بارے میں مسئلہ مختلف ہے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یہ جو نرم سی جگہ ہے، اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے۔ اب بکری، گائے، بھینس، ان کی جو 4 رگیں ہیں یہ کانوں کے اس جگہ پر برابر جڑی ہوتی ہیں، یہ چاروں کٹ جاتی ہیں، لیکن جو اونٹ ہے اس کی اس جگہ پر گلے پر 4 رگیں جڑی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر فرمایا ہے۔ اس کے جب گردن شروع ہوتی ہے، یہ نرم جگہ ہے، یہاں پر چھری ماری جاتی ہے، اس کی 4 رگیں یہاں پہ ملتی ہیں، اس کے بعد ایسے جدا ہو کے اوپر چلی جاتی ہیں، اس لیے اس کو نہر کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص انہیں کاٹنا چاہتا ہے گلے کو تو اگر وہ 4 رگیں کٹ جاتی ہیں تب بھی یہ درست ہو جائے گا۔ قربانی کرتے وقت مالک جس کا جانور ہے یہ اگر پاس کھڑا ہو جائے خود چھری پھیرے تو یہ بھی سنت ہے اور اس میں بھی ثواب ہے۔ اگر خود چھری نہیں پھیر سکتا تو ایسے شخص کے سے چھری پھیروائے جو مسائل سے آشنا ہو، اور یہ اس کے بعد کوئی شخص اگر بھول جاتا ہے
وہ تکبیر نہیں پڑھتا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھے بغیر اگر چھری پھیر دیتا ہے بھول کر تو قربانی درست ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے یہ نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہوگا اور قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کے وقت پاس کھڑے ہو جانا، جانور کو پانی پلانا، یہ سب ضروری ہے۔ اس کے بعد جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ اس کے بعد چھری اتنی تیز ہو کہ تیزی کے ساتھ اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے، اگر گردن جدا ہو جائے گی تو تب بھی قربانی درست نہیں ہوگی، اسے باقی رہنے دینا ہے۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا اس کا چمڑا نہیں اتارنا۔ اکثر جو کسائی حضرات ہیں یہ یہاں سے چیرنے کے بعد حلق میں چھری گھسا کر دل پہ مارتے ہیں تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تو یہ جانور کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ تکلیف ہوتی ہے جانور کو، اب اس نے تو کٹنا ہے، تکلیف تو ہے ہی، لیکن اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ ہماری قربانی ہے۔ اگر حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے مینڈا یا دمبا نہ آتا تو پھر ہر باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا، یہ سنت ابراہیمی بن جاتی۔ یہ ہماری جگہ پر جانور لایا گیا، یہ ہماری جگہ پر قربان ہو رہا ہے، لہذا اس کی خدمت بھی کریں، اس کا خیال بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ اس پر سوار کر کے آپ کو جنت الفردوس میں بھیج دے گا۔ جس گھر میں قربانی کا جانور بندھا ہو، جانور تو دعا کرتا ہے لیکن وہ گھر اب یہ دعا کرتا ہے، اے رب ذوالجلال اس نے قربانی کے جانور کو میرے اندر باندھ کر مجھے برکتوں سے بھر دیا ہے، یا اللہ تو اس کے رزق کو برکتوں سے بھر دے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے۔